खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आप सब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आज फिर मौका दिया कि मैं एडनबरा स्कॉटलैंड से आपके साथ हम कलाम हूँ। आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला ताकि आप खुदा का कलाम सुन सकें। खुदा का कलाम शुरू करने से पहले आइए हम सब ज़बूर से खुदा की हम्द सना सुने। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे ऊते। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। कदी ना होवण दे शर्मिंदा, कदी ना होवण दे शर्मिंदा। पर सच्चाई नाल छुड़ा। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे ऊते। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमां। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमां। दे पनाह हो कीला मेरा, दे पनाह हो कीला मेरा। मेरी हो मजबूत चट्टान। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे ऊते। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरी दुआ है कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर अपने पाक कलाम की कुदरत से मुझे और आपको नई ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अजीज़ों, आजकल मैंने एक मज़मून शुरू किया है बाइबल मुक़द्दस में से, जिसका उन्वान है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए ईमानदार का रवैया। इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, द ट्रू एटीट्यूड ऑफ बिलीवर्स कंसर्निंग द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ये मजमून क्यों शुरू किया है? इन दिनों सारी दुनिया के अंदर मौत का हौल है, खौफ है, ज़िक्र है, बीमारियां हैं, आफतें हैं, कभी सैलाब, कभी कहत, कभी जंग, कभी कोरोना वायरस, और लोगों की जान में जान नहीं रही। हुकूमतें, मुल्क, इंसान परेशान हैं। और मैं रूए ज़मीन पर जो बसने वाले ईमानदार हैं उनको हौसला देना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ कि दुनिया में ये जो शोर है, ये जो धूम है, ये जो बातें हो रही हैं, इनके पीछे है क्या सबक, मामला क्या है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये
شور جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا شور ہے، یہ اس کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے کلام پاک میں کہ میرے آنے سے پہلے دنیا میں بہت شور ہوگا، مصیبتیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، آفتیں ہوں گی، زمین و آسمان میں طرح طرح کے عجائب کام ہوں گے، یہاں تک کہ لوگوں کی جان میں جان باقی نہ رہے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دنیا کے گناہ گاروں کے لیے تو موت ہے، خوف ہے، دہشت ہے، لیکن ایماندار کے لیے ان چیزوں کے پیچھے ایک خوشخبری ہے، وہ ہے کہ کنگ از کمنگ، خداوند ہمارا دولہا آ رہا ہے۔ تو ایمانداروں کو اپنا رویہ مسیح سے ملاقات کے لیے درست کر لینا چاہیے۔ گناہ گار تو اپنے کیے کا پھل پائے گا، روئے گا، ماتم کرے گا، مایوس ہوگا، لیکن ایماندار کو ایسا نہیں کرنا۔ اس کو اسی ماحول میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ جب دولہا آ جائے تو عزت کے ساتھ اس کی پاک بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اس مضمون کے کچھ پیغامات میں پہلے پیش کر سکا ہوں، اور وہ ہے خداوند کی آمد کے لیے تیاری۔ پہلا رویہ، کامل تیاری۔ دوسرا، بے عیب زندگی، بلیم لیس لائف۔ تیسرا، کامل تابع فرمانی، پرفیکٹ اوبیڈینس۔ اور چوتھا کہ مسلسل خداوند میں قائم رہنا، کانسٹنٹ ابائڈنگ ان کرائسٹ ان ایوری ڈے لائف۔ اور اگر آپ ان پیغاموں کو پہلے نہیں سن چکے تو پلیز یوٹیوب پر جائیے، ریورنڈ اقبال مسیح کے نام کو کلک کیجئے اور آپ سارے پیغامات سن سکتے ہیں۔ آج 5ویں نمبر پر میں یہ بتاؤں گا کہ ایماندار کے رویے میں یہ بات ہو کہ وہ خوشی سے بھرپور امید کے ساتھ زندہ رہے۔ جوائفل ایکسپیکٹیشن۔ اپنی زندگی کے دن چاہے دکھ ہو، تکلیف ہو، قید ہو، صعوبتیں ہوں، دنیا کے اندر مصیبتوں کا شور مچا ہوا ہو، ایماندار کو خوشی سے بھرپور امید کے ساتھ اپنے دن گزارنے چاہیے، جس کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیتس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 11 سے 14 آیت تک غور سے سنیے اور پڑھیے بھی۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں، جلال کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ یہاں آپ نے سنا پالوس کا زور اس بات پر ہے کہ مبارک امید، مبارک کا مطلب ہے خوشی، شادیانہ۔ تو جو مسیحی ہے وہ مبارک امید میں جیتا ہے، خوشی سے بھری ہوئی امید کے ساتھ، توقع کے ساتھ کہ میرے لیے کچھ ہونے والا ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس کا خط پڑھیں گے اور اس کا 1 باب
اور اس کی 3 سے 6 آیات غور سے سنیے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب 3 آیت: ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، زندہ امید کے لیے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ یہ زندہ امید ہے، یہ مبارک امید ہے۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ تو آپ نے سن لیا، پطرس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے نئے سرے سے پیدا کیا زندہ امید کے لیے۔ اور زندہ امید، مبارک امید کیا ہے؟ کہ ہمیں مسیح کے آنے پر ایک میراث ملے گی جو لازوال ہے، بے داغ ہے۔ تو اندازہ کیجئے، جب کسی کو یہ پتا ہو کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد صرف مجھے آسمان پر ہی نہیں جانا، یا مجھے جہنم سے ہی چھٹکارا نہیں ملا، بلکہ لازوال میراث ہے میرے لیے، بے داغ لازوال میراث۔ جب خداوند آئے گا وہ میراث ہمیں نصیب ہوگی، نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم، بیسٹ کنٹری، بیسٹ سٹی، بیسٹ مینشن، فیلوشپ ود دا فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ واٹ اے ہوپ! اس کو کہتے ہیں زندہ امید، مبارک امید۔ تو مجھ کو اور آپ کو اس خوشی میں دن گزارنے ہیں کہ ہماری میراث کا وقت قریب آ رہا ہے، خداوند جلد آ رہا ہے۔ دنیا جو مرضی سوچے، غم کرے، فکر کرے، روئے، موت کا خوف ان کے اوپر ہو، لیکن کرسچن جو ہیں، مسیح جو ہیں، وہ اس حالت میں بھی خوشی سے معمور ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے پاس مبارک امید ہے، زندہ امید ہے۔ اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب اس کی 7 سے 9 آیت اگر ہم پڑھیں تو مسیحوں کے لیے کیا خوشی کا پیغام ہے، کیا امید ہے۔ یہاں لکھا ہے 19ویں باب میں اس کی 7ویں آیت سے: آؤ ہم خوشی کریں، ساری دنیا کے مسیحی خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس سے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ بھائی بہن سب لوگ، مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس زندہ امید ہے، مبارک امید ہے۔ کیوں؟ برے کی شادی میں شرکت کے لیے بلایا تو گیا ہے مسیحوں کو، لیکن وقت آنے پر ہم اس میں شامل ہوں گے، اور جب وہ وقت آئے گا پھر خداوند مسیح کا جلال ہی نہیں صرف دیکھنا، بلکہ لازوال بے داغ، بے عیب میراث ہے، جس کا میری زبان ذکر بھی نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی برکتیں ہیں، اتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ برائٹ فیوچر، گلوریس فیوچر،
in eternity. تو بھائیوں بہنوں، آج آپ جو کلام سن رہے ہو، دیکھیے، غور کیجئے، آپ جو روزمرہ کی مسیح زندگی گزار رہے ہیں، آپ مبارک امید سے بھرے ہوئے ہیں، خوشی کے ساتھ امید سے بھر کر خداوند کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا ہماری امید بھر آئے گی اور ہمیں وہ میراث ملے گی جس کا کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میری دعا ہے کہ آپ اس کلام کو قبول کریں اور روزمرہ کی زندگی میں خوشی سے بھرپور امید کے ساتھ جیو۔ کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ڈر آپ کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے لیے ہے، یہ سارا کچھ بے ایمانوں کے لیے ہے، یہ سارے ماتم، یہ ساری فکریں گناہگاروں کے لیے ہیں، لیکن مسیحوں کے لیے تو امید یہ ہے، برے کی شادی آ پہنچی، نہایت شاد مانو، خوشی مناؤ، گیت گاؤ، للکارو، نعرے مارو، تاکہ غمزدہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسیحوں کے پاس کوئی بڑی چیز ہے، ان کی میراث ان کو ملنے والی ہے، اس لیے یہ رات دن خوشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا اپنے کلام سے آپ کے دل کو خوشی سے معمور کرے اور آپ زندہ امید کے ساتھ، مبارک امید کے ساتھ زندگی کے دن گزاریں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔